السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عربک گرامر شارٹس میں ہم لیسن نمبر 5 ریکگنیشن آف نمبرز اینڈ اسٹیٹس ان مسلم ٹیبل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی عدد اور اعراب کی ہم پہچان کریں گے مسلم ٹیبل کے اینڈنگز کے ذریعے۔ تو انشاءاللہ پہلے ہم مسلم ٹیبل ریوائز کر لیتے ہیں۔ مسلم ٹیبل ہم نے پڑھا تھا کالم وائز، تو ہم اسی طرح پڑھتے ہیں۔ پہلے فرسٹ کالم ہے سنگولر، مسلمن، مسلمن، مسلمن اور مسلم مین، ایک مسلم مرد۔ سیکنڈ کالم ہے مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، دو مسلم مرد، ڈوئل ہے، ٹھیک ہے، مثنیٰ۔ پھر پلورل جمع، مسلمون، مسلمینہ، مسلمینہ، all مسلم مین، تمام مسلم مرد۔ تو یہ ہم نے کالم وائز دیکھا، سنگولر، ڈوئل، پلورل۔ پھر اس کے بعد ہم نے روز دیکھی تھی کہ فرسٹ رو کا نام ہے رفع، سیکنڈ رو کا نام تھا نصب، اور تھرڈ رو کا نام ہے جر، ٹھیک ہے، رفع، نصب، جر، یعنی نامینیٹو، ایکوزیٹو اینڈ جینیٹو کیس۔ تو ابھی آپ نے انگلش میں یاد نہیں رکھنا، آپ نے عربک میں ہی ان ٹرمز کو یاد رکھنا ہے، بیکاز ہم لاسٹ تک عربک ٹرمز ہی یوز کریں گے، رفع، نصب، جر، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمن ٹیبل آپ نے پڑھا، اور اس سے پہلے ہم نے ایک اسپیسیفک مسلمن ٹیبل یعنی کہ ڈیفینیٹ مسلمن ٹیبل بھی پڑھا تھا ال کے ساتھ۔ تو المسلم، المسلمہ، المسلمی، المسلمانی، المسلمینی، المسلمینی، المسلمون، المسلمین، المسلمین، خاص ہو گیا، ڈیفینیٹ ہو گیا، پراپر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے نکرہ اور معرفہ دونوں ٹیبلز پڑھ لیے، کامن اینڈ پراپر۔ اب ناؤ یو آر ایبل ٹو میک 18 ورڈز فرام اے سنگل اسم۔ ایک ایک اسم سے اب آپ 18 ورڈ بنا سکتے ہیں، ایک مسلمن ٹیبل کامن اور ایک ڈیفینیٹ پراپر خاص ٹیبل۔ تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی ورڈ لے کر دو مسلمن ٹیبل بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمن ٹیبل ہم نے پڑھ تو لیا، لیکن اس کے اینڈنگ میں کیا چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ پہلے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم نے پڑھا مسلمن، 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 تو ان کے آخر میں ہمیں الگ الگ حرکات دکھائی دیں، یہاں پر ان کی، یہاں پر ان کی، یہاں پر ان کی، ہمیں حرکات دکھائی دی، یہاں پر ساؤنڈ سنائی دی حرکات کی۔ پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آنی، اینی، اینی، یہ ڈوئل کی پہچان ہم نے کر لی تھی۔ اونا، اینا، اینا، یہ پلورل کی پہچان ہم نے کی تھی۔ تو آخر میں جو چیزیں ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم جب گرامر پڑھتے ہیں تو ایک گرامر اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے اس ورڈ کا لاسٹ پارٹ، جو اس کی اینڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا شروع میں کوئی اتنا اہم چینجز نہیں ہوتے۔ شروع میں آپ اسم کو چینج کریں گے، نیمز چینج کریں گے، مسلم کی جگہ کافر، مشرک، عابد اور ساجد، یہ اس طریقے سے چینج کریں گے، لیکن اصل جو اس کا گرامر ہوتا ہے اور سارے جو قواعد ہوتے ہیں، رولز جو ہوتے ہیں، وہ ورڈ کے لاسٹ میں اپلائی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اینڈنگز میں ان آ رہا ہے، یا اگر آپ ال لگا دیتے ہیں تو او آ ای ہو جائے گا، رائٹ؟ تو دیٹ از ون اینڈ دا سیم، او آ ای یا ان اس طریقے سے ہوگا لاسٹ میں سنگولر میں۔ ڈوئل میں آنی، اینی، اینی لاسٹ میں آ رہا ہے اینڈنگ میں، اور اونا، اینا، اینا پلورل کے اینڈنگ میں آ رہا ہے۔ اب ان کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو چیز ہے، جو لاسٹ ہے، جو اس کی اینڈنگز ہیں، وہ سب سے زیادہ اہم ہے، اسی لیے ان کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ تو اگر وہ فرسٹ کالم میں ہے، یعنی سنگولر ہے، واحد ہے، اور اس کے اندر ان آتا ہے، حرکات ہوتی ہیں، تو انہیں حرکات کہا جائے گا۔ آخری حرکات ہیں جن کو اینڈنگ ساؤنڈ ہم کہیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم جب آپ کو کہیں اینڈنگ ساؤنڈ، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم کس کی بات کر رہے ہیں، سنگولر کے حرکات کی بات کر رہے ہیں، ان یا او آ ای کی بات ہو رہی ہے۔ پھر جو ڈوئل ہے، مثنیٰ ہے، اس کے اندر آنی، اینی، اینی جو ہے، تو اسے ہم کہیں گے اینڈنگ کمبینیشنز، یعنی حروف۔ یہ حرکت نہیں ہے نا، اس سے صرف حرکت نہیں ہے، اس کے اندر اور بھی ورڈز ایڈ کر دیے گئے نا، اونا، ینا، آنی، اینی، تو اسی لیے ان کو کمبینیشن کہہ رہے ہیں۔ کمبینیشن کس کا ہے؟ لیٹرز اور حرکت کا کمبینیشن ہے، اس لیے ہم نے اس کا پہچان کے لیے نام رکھ دیا اینڈنگ کمبینیشنز، یعنی حروف۔ یہ حرکات ہیں، یہ حروف ہیں۔ سیم اسی طرح جس طرح سے ڈوئل میں ہے، مثنیٰ میں، اسی طرح پلورل جمع میں بھی اونا، اینا کیا ہے؟
حروف ہیں، یعنی اینڈنگ کمبوز ہیں، اینڈنگ کمبینیشن ہے. تو سنگولر کا نام ہے اینڈنگ ساؤنڈس. اور ڈوئل اینڈ پلورل میں جو 6 ہیں، ایکچولی یہ 6 بھی نہیں ہے، 4 ہی ہیں کیونکہ یہ تو ریپیٹیٹیو ہیں، ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو یہاں پر آنی اینی اونا اینا یہ جو 4 ہیں ان کو اینڈنگ کومبو کہیں گے، اینڈنگ کمبینیشنز یعنی حروف. اور ان کو حرکات کہیں گے یعنی اینڈنگ ساؤنڈس. ٹھیک ہے. اب یہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ انہی حروف اور حرکات یعنی اینڈنگ ساؤنڈز اور اینڈنگ کمبینیشنز کے ذریعے سے ہم کسی بھی ورڈ کا نمبر اور اس کا سٹیٹس پتا کرتے ہیں، یعنی اس کا عدد اور اس کا اعراب ہم پتا کر سکتے ہیں. اب وہ کیسے پتا کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اگزامپلس کے ذریعے سے دیکھیں گے. اگر ہم نے کسی بھی ورڈ کا اعراب یا نمبر پتا کرنا ہے تو سب سے اہم 2 باتیں یاد رکھیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ اعراب سے پہلے عدد پتا کریں گے. آپ کبھی بھی ڈائریکٹلی اعراب کے اوپر یعنی کہ اسٹیٹس کے اوپر نہیں جائیں گے. آپ اسٹیٹس پتا کرنے سے پہلے عدد پتا کریں گے، نمبر پتا کریں گے. یعنی پہلے ہم عدد معلوم کریں گے، نمبر پتا کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اعراب پتا کریں گے یعنی اس کا سٹیٹس پتا کریں گے. تو سیکوینس کیا ہے؟ پہلے نمبر پتا ہو جائے، نمبر جان لیں گے تو پھر سٹیٹس خود بخود بہت آسانی سے پتا چل جائے گا. یہ جسٹ فار ناؤ، یعنی ابھی ہم بگنرز ہیں، شروعات ہے، تو اسی لیے یہ سیکوینس ہم نے یاد رکھنی ہوتی ہے. جب آپ اس چیز سے بہت زیادہ پالش ہو جائیں گے اس کو پریکٹس کر کر کے، تو پھر آپ کو پھر یہ ساری چیزوں کی رولز کی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ ڈائریکٹلی اسٹیٹس اور نمبر پتا کر لیا کریں گے. ابھی فار ناؤ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ عدد پتا کرنا ہے یعنی نمبر پتا کرنا ہے. اس کے بعد ہم اعراب پتا کریں گے. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہم نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہم نے جو سیکنڈ پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جب ہم نمبر پتا کریں گے تو نمبر پتا کرنے کے وقت سب سے پہلے آپ اس ورڈ کے آخر میں اینڈنگ کمبینیشنز ڈھونڈیں گے یعنی حروف ڈھونڈیں گے. حروف نہ ملے تو پھر آپ حرکات دیکھیں گے. یعنی پہلے آپ کو تعین کرنا پڑے گا کہ وہ ڈوئل ہے یا پلورل ہے. اگر ڈوئل اور پلورل نہ پتا چلے تو آپ کہیں گے کہ سنگولر ہے. آپ پہلے ہی ورڈ کو دیکھتے یہ نہ کہہ دیں کہ وہ سنگولر ہے کیونکہ اس کے آخر میں دمہ فتحہ کسرہ یا زبر زیر پیش آ رہا ہے. نہیں، آپ نے پہلے ڈھونڈنا ہوگا اونا اینا آنی اینی. اگر وہ مل جاتے ہیں تو آپ اس کا نام دے دیں گے، اگر وہ نہیں ملتے تو آپ کہیں گے سنگولر. تو 2 باتیں ہم نے دیکھی. اسٹیٹس پتا کرنے سے پہلے نمبر پتا کریں، اور نمبر پتا کرنے کے لیے پہلے کمبینیشن ڈھونڈیں یعنی حروف ڈھونڈیں. اس کے بعد حرکات ڈھونڈیں یعنی کہ اینڈنگ ساؤنڈز ڈھونڈیں. تو اب انشاءاللہ ہم ایک ایگزامپل لے کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس پروسیس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافرون. اب ہم دیکھتے ہیں کافرون. تو ہم اس کا نمبر پہلے پتا کریں پھر ہم اسٹیٹس پتا کریں گے. تو نمبر میں کافرن میں کیا ہوگا کہ کیا اب ہم دیکھتے ہی نہیں کہہ دیں گے کہ یہ سنگولر ہے، ڈوئل ہے یا پلورل ہے. سمجھ لیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا اس لفظ کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، سنگولر، ڈوئل یا پلورل. اب سب سے پہلا کام کیا ہے؟ آپ اس کے آخر میں اینڈنگ کمبینیشنز ڈھونڈیں گے، حروف ڈھونڈیں گے. تو پہلے 2 کمبینیشن کون سے ہیں؟ آنی اینی. آنی اینی یعنی ڈوئل. تو کیا اس لفظ کے آخر میں ہمیں آنی اینی مل رہا ہے؟ تو آنی اینی موجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ڈوئل نہیں ہو سکتا، مثنیٰ نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں اس کے آخر میں ڈھونڈتے ہیں ہم اونا اینا. کیا اس کے آخر میں اونا اینا دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں. تو کافرن کے آخر میں اونا اینا بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ پلورل یعنی جمع بھی نہیں ہے. تو اگر یہ جمع نہیں ہے، ڈوئل مثنیٰ نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ سنگولر. دیکھتے ہی ہم نہیں کہیں گے کہ یہ سنگولر ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم انشاءاللہ اتنا پڑھ چکیں گے کہ ہمیں ساری چیزیں دیکھ کر پتا چلنے لگیں گی، لیکن ابھی فی الحال اسٹیپ وائز جائیں گے. تو ہم نے کمبینیشن ڈھونڈے، کمبینیشن نہیں ملے تو ہم نے کہا کہ یہ سنگولر ہے حرکات کے بیس پر. اب یہ ہمیں پتا چل گیا سنگولر ہے. اب ہم اس کو ہولڈ پر رکھتے ہیں، اس کا اب نمبر پتا کرتے ہیں. ساجدینہ. اب ساجدینہ اب ہم حرکت دیکھ کر کہہ دیں کہ یہ سنگولر ہے تو ایسا نہیں چلے گا. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اس کے اندر اینڈنگ کمبینیشنز یعنی کہ حروف ڈھونڈیں گے. حروف کو ڈھونڈنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے آخر میں دیکھتے ہیں کیا آ رہا ہے. کیا آنی اینی آ رہا ہے؟ تو اس کے آخر میں آنی اینی تو نہیں آ رہا. دیٹ مینس یہ ڈوئل نہیں ہے، مثنیٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں
मुसन्ना हट गया। अब हम जाते हैं थर्ड कॉलम की तरफ, ऊना ईना। क्या इसके आखिर में ऊना ईना मौजूद है? तो हम देखते हैं कि ऊना तो नहीं मौजूद बट ईना मौजूद है। तो ईना मौजूद है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, जमा हो गया। तो दोनों का नंबर पता चल गया, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है यानी जमा है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया काफिरन सिंगुलर और साजिदीना प्लूरल। किस तरह से पता चला? पहले हमने एंडिंग कॉम्बिनेशंस ढूंढे, हुरूफ ढूंढे, उना इना आनी ऐनी, तो उससे पता चला कि वो नहीं है तो ये सिंगुलर हो गया। इसके आखिर में इना पता चल गया तो इससे पता चला ये प्लूरल है। तो नंबर हमने पहचान लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसका स्टेटस पहचानेंगे, इसका जो स्टेटस यानी कि एराब पहचानेंगे। अब आप देखते हैं ये जो काफिर रन है सिंगुलर में आता है, दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम में आता है। तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास ये कॉम्बिनेशन अन वाला कॉम्बिनेशन कहाँ पर मिलता है, ये अन वाली जो साउंड है वो कहाँ मिलती है? तो एंडिंग साउंड अन जो है हमें 1 2 सेकेंड रो में मिलती है। ठीक है, सेकेंड रो में आपको मिल रही है। फिर हम देखते हैं साजिदीना, ईना, ईना वाला जो कॉम्बिनेशन है वो हमें प्लूरल के कॉलम में कहाँ मिलता है? तो सेकेंड रो में मिलता है और थर्ड रो में मिलता है। तो अगर ये काफिरन अन जो है सेकेंड रो में है तो इसका मतलब ये नस्ब है। ओके, क्योंकि सेकंड रो में आ गया। तो जैसे ही रो पता चल गई आपको उसका स्टेटस पता चल गया। यहाँ पर हम देखते हैं साजिदीना, ईना, ईना हमारे पास दो दो रोज में आ रहा है, नस्ब में भी और जर में भी। तो हम कहेंगे कि इसका स्टेटस नस्ब या जर है। वी विल नॉट से नस्ब और जर है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। नस्ब या जर है, या तो ये नस्ब होगा या जर होगा। ठीक है, तो अभी हम दोनों कहेंगे नस्ब या जर। तो इस तरीके से, क्यों? क्योंकि ये सेकेंड रो में आ रहा है तो नस्ब है, थर्ड रो में भी आ रहा है तो हम कहेंगे जर भी हो सकता है, नस्ब या जर। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, रोज को देखकर हमने उसका स्टेटस बताना है। सेकेंड रो में आ गया तो हमने कह दिया नस्ब है, सेकेंड और थर्ड रो में आ गया ईना तो हमने कह दिया नस्ब या जर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्टेप वाइज करना है। सबसे पहले आप नंबर पता करेंगे। नंबर पता करने का जो सिंपल स्टेप ये है कि आप उसके आखिर में कॉम्बिनेशन ढूंढे, ऊना ईना आनी ऐनी। पहले आनी ऐनी देखेंगे तो डुअल मिल जाएगा, डुअल नहीं है तो प्लूरल देखें ऊना ईना, वो भी नहीं है तो हम कहेंगे सिंगुलर है। जब सिंगुलर का तायुन हो जाए या प्लूरल का या डुअल का, यानी जैसे ही नंबर पता चल जाता है तो हमारी सारी मुश्किल आसान हो जाती है। नंबर पता चलते ही आप उसको उस कॉलम में ले जाएं और देखें कि वो किस रो में आता है। अगर वो सिंगुलर के फर्स्ट रो में आता है तो नस्ब है, सेकंड में आता है, सॉरी, फर्स्ट रो में आता है तो रफा है, सेकंड में आता है तो नस्ब है और थर्ड में आ जाता है तो जर है। इस तरीके से आपने रो वाइज उसका स्टेटस पता करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारा सेकंड लेसन मुकम्मल हुआ। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेसन नहीं लेंगे बल्कि इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।